لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. ناظرین کرام اور سامعین حضرات، دین بھلائی ہے، اس سلسلے کا ہمارا یہ 7واں مقالہ ہے جس کا عنوان ہے سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی وہ تحریفات جنہیں قادیانیت دین میں تجدیدات کا نام دیتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے آقا و مولا اللہ کے تمام رسولوں کے سردار حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم و خاتم المعصومین، ان کے مقام و رتبہ کے بارے میں کیا خوب کہا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، قائل پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں۔ اللہ کے بعد مقام انہی کا ہے، ان کی ذات عالی حق تعالیٰ کے قریب ترین، رب العالمین کی عطا سے ان کا منصب رحمت للعالمین۔ وہ باری تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے مصداق ہے، اور صرف وہی مصداق ہے۔ ان کی ذات مقدس کی عظمت یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رسالت کے اندر خاتمیت مرتبی اور خاتمیت زمانی دونوں جمع فرما دی۔ آپ سید الرسل بھی ہیں اور باری تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سب سے آخری رسول بھی ہیں۔ آپ افضل النبیین بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ حق تعالی شانہ نے اپنے تمام معصومین عظیم الشان والقدر بندوں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے انہی کی نصرت اور انہی پر ایمان لانے کا عہد و میثاق لیا،
اور اس عہد و پیمان کے ذکر مبارک کو اپنے قطعی اور آخری کلام خاتم الکتب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثبت بھی فرما دیا، جس کی تلاوت تا قیامت ہوتی رہے گی۔ جملہ حضرات انبیاء علیہم السلام نے ان کی سیادت و قیادت کا اقرار بھی کیا اور اپنے اپنے ادوار نبوت میں اس امر کا اظہار بھی۔ اس عالم کے جملہ انسانوں سے انہی کی ذات مقدسہ پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم نے ان کی تعظیم و توقیر کا مطالبہ ان الفاظ میں فرمایا: لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی تعظیم بجا لاؤ اور اس کی نصرت کرو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی ہے کہ جن کی نصرت سے پس و پیش کرنے پر قرآن حکیم نے سخت تنبیہ فرمائی۔ ارشاد باری تعالی ہے: إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم رسول اللہ کی نصرت میں پس و پیش کرو گے تو یاد رکھنا اللہ تعالی نے تو اس کی اس وقت بھی نصرت کی تھی جب اسے کافروں نے نکال دیا، اور وہ دو میں دوسرا تھا، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا تم غم نہ کرو، یقیناً اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کے ہر فرد کو اسی طرح کی عقیدت و محبت رکھنا ایمان کا مطالبہ ہے، اور آپ کی ذات گرامی کے لیے اسی طرح کی تعظیم و توقیر بجا لانا یہ عین ایمان ہے۔ پھر آپ کے لائے ہوئے دین کی نصرت کرنا، یہی امتی کے لیے بہترین سرمایہ ہے۔ اسی میں ہر امتی کے لیے خیر بھی ہے۔ نصرت پیغمبر اور اس کے دین میں پس و پیش کرنا خود انسان کے لیے باعث خسارہ ہے۔ کسی شخص کے لیے امر کبھی بھی باعث خیر نہیں ہو سکتا کہ وہ اس امر میں کوتاہی کرنے والا ہو۔ نصرت دین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوتاہی کرے، آپ کی محبت و تعظیم میں کوتاہی تو کسی ایمان والے سے تصور میں ہی نہیں آ سکتی۔ پھر اہل ایمان میں سے کون ہے جو اپنے عقل و حواس میں بھی ہو اور بحالت ایمان بھی ہو، پھر وہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عالی کی ہمسری کا بھی مدعی ہو، یا وہ ان کے مقام عالی کے پہلو بہ پہلو کھڑا ہونے کا تصور ہی کر سکے، یا اس عظیم شخصیت پر تفوق اور برتری کا کبھی سوچ سکے۔ پھر وہ اس کائنات ہستی میں ذی عقل و شعور ہو، ایمان کے ادنا درجہ سے وہ موصوف ہو۔ چہ جائے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ وہ تو عین محمد و احمد ہو گیا، روحانیت میں تو وہ اس ذات اقدس سے آگے بڑھ گیا،
اور اس کی فتوحات تو فتوح محمدیہ سے بھی اکبر، اعظم اور اظہر ہو گئی۔ اور پھر ایسا کہنے والا اس بات کا بھی دعوے دار ہو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم خاص ہے اور آپ کا متبع کامل ہے، اور یہ بھی کہے کہ اسی کی پیروی نے تو اسے اس کے پہلو پہ پہلو کھڑا کر دیا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو سبقت کی دوڑ میں بھی شریک سمجھ لے اور یہاں تک دعویٰ کر لے کہ وہ آگے نکل چکا ہے۔ معاذ اللہ، ایسی جسارت کہ جس معصوم ہستی اور طاہر و مطہر صاحب سیرت شخصیت کو حق تعالی شانہ نے پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہو، اسے پورے عالم کے لیے شاہد، مبشر، نذیر، بشیر بنایا ہو، اس کی بعثت پوری انسانیت کے لیے ہو، اس کی نبوت اور رسالت عمومی بشریت کے لیے ہو، اس کی بشارت و نذارت سے اس کائنات ہستی میں بنی آدم کا کوئی فرد بھی مستثنیٰ نہ ہو، کوئی شخص اس کی امتی ہونے کا بھی دعویٰ کرے، پھر اس کے بعد اس امر کا بھی مدعی ہو کہ سید الرسل، سید الطاہرین، رحمت للعالمین حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بروزی طور پر اس کی صورت اختیار کی ہے، اور یہ بھی کہے کہ اب وہ روحانیت میں پہلے سے زیادہ قوی، زیادہ شدید اور زیادہ کامل بھی ہے۔ معاذ اللہ، ایسا دعویٰ کرنے والا بے باک شخص یقیناً ایمان سے یکسر خالی ہی ہوگا، اس کے دعوے کو اعتبار میں لانے والا بے حمیت بھی نعمت ایمان سے ہی نہیں بلکہ نعمت عقل و شعور سے بھی محروم ہوگا۔ تاریخ انسانیت میں جو جسارت مرزا غلام احمد نے کی آج تک کسی انسان نے نہیں کی۔ آدمیت کی تاریخ میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کسی دیگر ملت کے فرد نے بھی ایسی جسارت نہیں کی ہوگی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانیت میں بڑھ کر ہونے کا مدعی ہو، پھر وہ بھی اسلام کے نام پر، وہ بھی اللہ جل شانہ کے نام پر، وہ بھی آسمانی تعلیمات کے نام پر، اس کی مقدس وحی اور الہامات و کشوفات کے نام پر ان شرعی الفاظ اور دینی اصطلاحات کا ایسا غیر شرعی استعمال، ایسا ناحق اور ظالمانہ استعمال جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا، کسی اور انسان نے نہیں کیا۔ پھر ایسا استعمال کہ قرآن و سنت کی نصوص کے وہ مطالب و مفاہیم جو صدیوں سے ثابت ہے وہ بدل جائیں، جس سے کہ کسی عظیم کی عظمت ہی باقی نہ رہے۔ کھلے طور پہ اللہ کی آیات میں تحریف، متواتر احادیث کا انکار، صرف ایک ہی غیر معصوم شخص کی شخصیت کو اجاگر کرنے کی خاطر اور اس کی بنائی ہوئی اپنی خود ساختہ تعلیمات کو رواج دینے کی خاطر، جب مقصد عظیم یہی ٹھہر جائے
کسی جماعت اور کسی فرد کا، تو پھر اس سے یہ سب کچھ صادر ہو سکتا ہے۔ بلکہ ہاں، انسانی تاریخ میں ایسا ہوا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جماعت نے ایسا ہی کیا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہستی ہیں، آج کے ایک انسان کا یہ دعویٰ کرنا کہ وہ ان کا ذل ہے، ان کا بروز ہے، وہ ان کے لیے بعثت ثانیہ میں ان کا بروز ٹھہرا ہے، پھر یہ دعویٰ کہ بروز اصل سے زیادہ زوردار ہو چکا ہے، زیادہ کامل ہے، روحانیت میں بڑھ کر ہے، فتوحات میں اظہر و اکبر ہے، یہ سب کچھ مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا، جو آج تک اس کی کتابوں میں ثبت بھی ہے، اور ہم اپنے اس مقالے میں ان تمام امور کی نشاندہی کریں گے۔ حق تعالی شانہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی ذات گرامی، آپ کے مقام عالی کا تحفظ خود فرمایا۔ اللہ کی ذات گرامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی مقام غیرت رکھتے ہیں۔ جب کفار مکہ نے آپ کی بابت یہ کہا کہ محمد اللہ پر افتراء پردازی کرنے والا ہے، تو غیرت الہی جوش میں آئی۔ حق تعالی شانہ نے نہایت ہی زوردار انداز میں، تردیدی اسلوب میں کفار کا رد کرتے ہوئے فرمایا، بل هو الحق من ربک، بلکہ جناب محمد رسول اللہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہی حق ہے، وہی ان کے رب کا فرمان ہے، وہ رحمت للعالمین کی ذات گرامی رب العالمین کی جانب سے لے کے آئے ہیں، کیونکہ وہ تو کلام بھی وحی ربانی سے ہی فرماتے ہیں، اپنی خواہش سے نہیں۔ تو بل کا لفظ اللہ نے بولا، بل هو الحق۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا یہ تحفظ بعین ہی اسی طرح ہے جیسا کہ مشرکین مکہ نے جب اللہ تعالی کی ذات گرامی کے بارے میں کہا، اتخذ الرحمن ولدا، کہ رحمان کی بھی اولاد ہے، حق تعالی شانہ نے فرمایا، بل عباد مکرمون۔ جب انہوں نے ملائکہ کو اللہ کی اولاد کہا تو اللہ نے فوراً اس کا رد فرمایا، اور بل کے ذریعے رد فرمایا، فرمایا وہ ملائکہ جن کو تم اللہ کی اولاد کہتے ہو وہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عالی کے تحفظ اور اپنے مقام عالی کے تحفظ دونوں جگہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ بل کے ساتھ مخالفین کا زوردار رد فرمایا۔ جناب محمد رسول اللہ کا مقام عالی ہو یا اللہ تعالیٰ کی توحید، دونوں مقاموں کے تحفظ کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا گیا ہے وہ بل ہے۔ یقیناً یہ حق تعالی شانہ کی طرف سے ہی مقام مصطفیٰ کی عظمت ہے، یہ ان کا تحفظ ہے کہ ابلیس نیند کی حالت میں بھی کسی کے خواب میں جناب رسول اللہ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر کس قدر کھلی جسارت ہے کہ کوئی شخص، عام انسان، غیر معصوم انسان، خود کو امتی بھی کہے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمت للعالمین کا ذل بننے کا دعویٰ کرے یا ان کا بروز ہونے کا دعویٰ کرے،
اور یہ تمام کارروائی پھر وہ اپنی وحی، اپنے کشف اور الہام کے نام پر سر انجام دے۔ یہ جسارت تاریخ بشریت میں اولین جسارت ہے، اور اس کے مرتکب مرزا غلام احمد قادیانی اور قادیانی جماعت ہے۔ ہم نے اپنے چوتھے مقالہ میں ایک اصولی بحث کی تھی رائے کے بارے میں کہ حریت ہے یہاں پہ اس دنیا میں اپنی رائے کے اظہار کی۔ اگر کسی کو یہ حریت حاصل ہے کہ وہ اپنی رائے جیسی کیسی بھی ہو بیان کرے، تو ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے اور یہ حریت حاصل ہے کہ ہم جس کی بھی چاہیں اس کی رائے پہ بحث و تحقیق کریں۔ تو یہ دونوں حق، حریت اظہار رائے اور حریت بحث و تحقیق، یہ دونوں حق ایسے ہیں جو آج کی دنیا میں بھی اسی طرح مسلم ہے جیسے کہ زمانہ ماضی میں۔ بلکہ آج کل تو انسان بڑے فخر سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ آج آزادی کے دور میں ہے، جہاں پہ اسے رائے کے اظہار کی آزادی حاصل ہے۔ تو اسے یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ دوسرے آدمی کو بھی اس کی رائے پہ بحث و تحقیق کی حریت کا حق بھی حاصل ہے۔ تو ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ اگر کسی شخص نے مقام مصطفیٰ کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کیا، اپنی بات کو ذکر کیا، اپنے دعووں کو ذکر کیا، پھر انہیں کتاب و سنت کی طرح منسوب کیا، تو ہم بحث کریں، تحقیق کریں کہ یہ بات واقعاتی انداز میں کیا مقام رکھتی ہے۔ حق تعالی شانہ نے اپنے فضل و کرم سے مقام مصطفیٰ کے تحفظ کی ہمیں خدمت کا موقع مرحمت فرمایا۔ یہی خدمت ہمارے اسلاف اور اکابرین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی، اور ہمارے لیے بھی اسی راہ کا تعین فرما دیا۔ ہماری نجات اور ہماری سعادت درن اسی میں ہے کہ ہم مقام مصطفیٰ کا تحفظ کرتے رہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی رائے کتاب و سنت کے خلاف پیش کرتا ہے تو ہم اس کی رائے پر تحقیق اور بحث کا کامل حق رکھتے ہیں۔ آج کی اس دنیا میں رائے کو پیش کرنے کی اگر حریت لوگوں کو حاصل ہے تو رائے پہ بحث و تحقیق کا بھی حق حاصل ہے ہر اس انسان کو جو اس عمل خیر کو کرنا چاہے۔ ہم اس امر کو بھی واضح کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی جسارت اور بے باکی اور اپنی حریت اور آزادی سے اور پوری حریت اور آزادی سے اپنی آراء کا اظہار کیا ہے، تو یہ حق ہمیں بھی حاصل ہے کہ ہم اس کے اسلوب بیان میں پوری چھان پھٹک کریں، بحث و تحقیق کریں، تاکہ عوام الناس پہ، عام بشریت پہ، انسانیت پہ حق اور باطل نکھر جائے، حق باطل سے علیحدہ نظر آئے، حق حق نظر آئے اور باطل باطل نظر آئے، کتاب و سنت کی تعلیمات اور وحی ربانی کی تعلیمات بالکل الگ نظر آئیں، اور اپنی مصنوعی اور بناوٹی وحی و کشوفات کی روشنی میں جو رائے پیش کی گئی اور جو آراء ثبت کی گئی وہ لوگوں کو الگ نظر آئیں۔ کہیں تو مرزا غلام احمد قادیانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل آیات قرآنی کو بھی خود اپنا مصداق ٹھہراتا ہے،
تأمل کا مقام ہے کہ حق تعالی شانہ کا فرمان ایک طرف ہو اور وہ جناب محمد الرسول اللہ سے مخاطب ہوں اور یہ اعلان فرمائیں، اے ایمان والو، ہم نے نور مبین کو کتاب مبین کے ساتھ بھیجا ہے کہ وہ تمہیں اللہ کے حکم سے اندھیرے سے روشنی میں لاتے ہیں۔ ایک طرف تو اللہ کا یہ اعلان ہو تو دوسری طرف مرزا غلام احمد اپنے بارے میں یہ اعلان کرے، اور یہ اعلان سفینہ نوح مندرجہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 61 پر ہے کہ مرزا صاحب اپنے بارے میں یہ کہیں، میں اللہ کے تمام راستوں میں آخری راستہ ہوں اور اللہ کے نوروں میں آخری نور ہوں، جو مجھے نہ قبول کرے وہ بدبخت ہے، کیونکہ میرے سوا سب اندھیرا ہے۔ پھر تأمل کیجئے کہ اللہ جل شانہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کبار رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں قرآن حکیم میں فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہے وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں۔ یہ تو ایک طرف اللہ کا کلام ہے جناب محمد الرسول اللہ اور آپ کے اصحاب کرام کے بارے میں، تو دوسری طرف مرزا صاحب یوں اعلان کرتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی ایک غلطی کا ازالہ کہ صفحہ نمبر 4 پر جو روحانی خزائن جلد نمبر 18 اور 207 میں ہے، وہ یہ اعلان کرتا ہے، پھر اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب یہ وحی اللہ ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی وہ آیت جو جناب محمد الرسول اللہ اور آپ کے صحابہ کی شان والی آیت ہے، جسے تمام مسلمان یہی سمجھتے ہیں اور یہی ان کا ایمان ہے اور یہی حق اور قرآن کا قول ہے کہ یہ جناب محمد رسول اللہ اور صحابہ کے لیے ہے، تو مرزا صاحب یہ کہیں کہ اسی کتاب میں اس مکالمہ کے قریب یہ وحی اللہ ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور پھر یہ جسارت کہ اس وحی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، اور کرے کتنی بڑی جسارت ہے کہ قرآن کریم میں مذکور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو مرزا غلام احمد اپنا نام قرار دے دے، حالانکہ مرزا کا نام تو غلام احمد بن مرزا غلام مرتضیٰ ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ ہے۔ اب نام اور اوصاف میں برابری کے بعد پھر وحدت الوجود، یعنی دونوں کے وجود کا ایک ہونے کا دعویٰ، تأمل کا مقام ہے ابنائے قادیانیت کے لیے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو مدح و ثنا ہو، اس کا مستحق اور مصداق مرزا صاحب اپنی ذات کو دے دیں، یا ان کے صاحبزادے یہ کہیں کہ اس کا مصداق ان کے والد صاحب ہیں۔ کلمۃ الفصل صفحہ 183 پر مرزا بشیر احمد رقم طراز ہے، کہتا ہے،
ذلی نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا، اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم کے پہلو بپہلو لا کھڑا کیا، معاذ اللہ۔ یعنی مرزا صاحب کی ذلی نبوت نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو بپہلو کھڑا کر دیا۔ امت مسلمہ میں کون شخص ہے جو اپنے آپ کو حضور کے پہلو بپہلو کھڑا ہونے کا مدعی ہو؟ پھر مرزا صاحب بزعم خود بڑھتا چلا گیا، یہاں تک دعویٰ کر لیا کہ اس میں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق ہی نہیں رہا، اور اس کا اعلان بھی بزبان عربی یوں کیا: من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رعا، جس نے میرے اور مصطفیٰ میں فرق کیا اس نے مجھے نہ پہچانا نہ دیکھا۔ ناظرین کرام و سامعین عظام، تأمل کریں، بلکہ ابنائے ملت قادیانیت خصوصی طور پر غور کریں کہ کون مسلمان بلکہ کون عقل مند انسان ایسا ہے جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزا غلام احمد میں فرق نہ کرتا ہو۔ پھر مرزا نے تو اپنی ذات اور جناب محمد رسول اللہ کی ذات مقدسہ میں وحدت الوجود کا یوں اعلان کیا، وہ کہتا ہے: صار وجودی وجود ہو، میرا وجود اسی کا وجود ہو گیا۔ قادیانیت نے یہاں تک کہہ دیا کہ دونوں میں دوئیت ہی نہ رہی۔ ہمارا سوال یہ ہے، اور ہر عقل مند اس موقع پہ غور کرتا ہے کہ جب مرزا غلام احمد اور آن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دعویٰ یہ ہو سارا وجودی وجود ہو کہ میرا وجود ان کا وجود ہو گیا، تو اس وحدت الوجود کی شرعی کیا دلیل ہے؟ معاذ اللہ۔ دونوں شخصیات کے ایک ہونے اور ان میں معاذ اللہ دوئیت نہ رہنے کی قادیانیت کے پاس کیا حجت ہے؟ خود ابنائے ملت کو غور کرنا چاہیے، ابنائے ملت قادیانیت کو۔ رہے مسلمان تو وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ صحابہ کرام اور حضور میں فرق نہ ہو۔ وہ تو آپ کو سید الرسل مانتے ہیں، افضل الرسل مانتے ہیں، ان جیسا کوئی بشر اس کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ معاذ اللہ، یہ کتنی بڑی جسارت ہے کہ کوئی شخص پچھلی صدی کا یہ کہے کہ میرے اور حضور کے درمیان کوئی دوئیت نہیں، وحدت الوجود کا مدعا۔ تأمل کیجئے کہ بروز کا نظریہ جس کا ہم نے اپنے تیسرے مقالے میں ذکر کیا تھا کہ یہ نظریہ غیر اسلامی، غیر قرآنی، غیر آسمانی، کسی آسمانی مذہب میں اس کا وجود نہیں، مگر اس کا موجد مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اپنے اسی نظریہ کی بنیاد پر وہ کئی مراحل سے تجاوز کرتا چلا گیا اور پھر بڑی جسارت سے اپنے آپ کو حضرت کے پہلو پر پہلو کھڑا کر لیا۔ پھر وحدت الوجود پر پہنچا، پھر اس سے بھی آگے نکل کر مقام افضلیت کا اعلان کرنے لگا۔ اس کا منظوم عربی کلام ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو غور کرو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو صرف ایک چاند کو گرہن لگا، میرے لیے روشن سورج اور چاند دونوں کو گرہن لگا، کیا تو اب بھی منکر ہے؟ ایسے ہی وہ عربی زبان میں کہتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسلام کا آغاز ہلال
یعنی ناتمام چاند سے ہوا، اور اللہ کی تقدیر میں اسے بدر یعنی مکمل چاند ہونا آخری زمانے میں طے پایا، اور وہ بھی اسی کی صورت میں ہے، یعنی مرزا کی صورت میں۔ پھر عربی زبان ہی میں وہ رقم تراز ہے کہ حضرت کے زمانے میں فتح مبین کا وقت تو گزر چکا، ابھی ایک دوسری فتح جو اس پہلی فتح سے اعظم، اکبر اور اظہر ہے، اس کا زمانہ باقی ہے، جو وہ غلبہ اولا سے زیادہ شان والی، عظمت والی، زیادہ ظہور والی فتح ہے، جس کا زمانہ اللہ تعالی کی طرف سے مسیح موعود کا وقت ہونا مقدر ٹھہرا ہے، ابھی وہ باقی ہے۔ قرآن کریم کی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ کی پاک ذات جس نے اپنے بندے کو رات میں سیر کرائی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، اس آیت میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت کی روحانیت چھٹے ہزار میں یعنی ان دنوں میں سابقہ اور پہلے ایام سے زیادہ زوردار، زیادہ قوت والی اور زیادہ کمال والی ہے، جیسے کہ 14ویں کا چاند، جیسے کہ 14ویں کا چاند۔ یہ جو ہم نے مذکورہ حوالے ذکر کیے ہیں، ان مذکورہ حوالوں کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی نے سید الرسل خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہلال کہا، یعنی ناقص چاند، اور اپنے آپ کو بدر کہا، یعنی کامل چاند۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ ایک بار صرف چاند کو گرہن لگا، اور میرے لیے دونوں یعنی سورج اور چاند دونوں کو گرہن لگا۔ پھر اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کو فتح مبین کہا، اور اپنی فتوحات کو اعظم، اکبر اور اظہر کہا۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، جسے وہ اصل کہتا ہے، دوسری بعثت جو کہ مرزا کی صورت میں وہ کہتا ہے، اس کا دعوے دار ہے، دوسری صورت کو روحانیت میں زیادہ زوردار، زیادہ کمال والی اور زیادہ ظاہر ہونے والی قرار دیتا ہے۔ تو ان سب بیانات سے مرزا غلام احمد قادیانی کی اغراض و غایات کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ اپنی ذات کو حضرت کی ذات پر فضیلت دینا چاہتا ہے، اور معاذ اللہ اس کی غرض صرف یہ ہے کہ انسانیت ان سے صرف نظر کر لے اور اس کی ذات پہ نظر جما لے۔ پھر اسی ڈگر پہ اس کی اولاد اور پیروکار بھی چلے۔ مرزا بشیر الدین محمود کا بیان الفضل 1922 کے شمارہ 17/7 تاریخ میں یوں مرقوم ہے، وہ کہتا ہے یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے، عیاذ باللہ۔ اب جس شخص کا عقیدہ یہ ہو کہ وہ محمد ہے، وہ احمد ہے، وہ عین مصطفیٰ ہے، اس میں اور مصطفیٰ میں فرق نہیں، بلکہ روحانیت میں ان سے زیادہ زوردار ہے، فتح میں ان سے زیادہ ظاہر ہے،
پھر وہ نظریہ بروز کا موجد اپنے اسی نظریے کو اپنے پیروکاروں میں رواج دے رہا ہے، اور وہ یہ کہ چونکہ اللہ نے حضور سے 2 بعثتوں کا وعدہ کیا تھا، پہلی بعثت تو امیین میں تھی اصل صورت میں، اور دوسری بعثت آخرین میں مرزا صاحب کی صورت میں، پھر عالمی ادارے بھی اس کے پسے پشت ہوں، تو کس پر اس کے اہداف مخفی رہ سکتے ہیں کہ یہ تمام تر سعی تمام عظماء کی عظمتوں سے معاذ اللہ ہٹا کر صرف ایک ایسے انسان کی عظمت جتلانے کے لیے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جس کی تجدیدات دین اسلام کی تعلیمات میں مکمل طور پر تحریفات ہیں۔ پھر اس پر مستضاد یہ کہ آج بھی قادیانی ذرائع ابلاغ عامہ اپنی ہر مجلس میں، وہ مجلس قرآن کی تفسیر کی ہو یا حدیث کی تشریح کی ہو یا ان سے احکام شریعت کے استنباط کی بات ہو، ان کے ہاں مرجعیت اللہ کے بعد جناب محمد الرسول اللہ کو نہیں۔ مسلمان جو ہیں ان کے ہاں تو ہر امر میں مرجعیت اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ کی عظمت کے ساتھ ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے ان کی مجالس و محافل کی زینت بنے رہتے ہیں، مگر اس کے برعکس قادیانی مجالس و محافل اور قادیانیت کے ذرائع ابلاغ عامہ صرف اور صرف ایک ہی ذات پہ اقتصار کیے ہوئے ہیں، اور وہ مرزا صاحب کی وہ تجدیدات جو اسلامی مسلمات میں کھلی تحریفات ہیں۔ پھر اہداف کے جانچنے میں اگر کسی کو مزید تسلی و تشفی کی ضرورت ہو تو وہ خود مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنی تالیف جو تذکرہ کے نام سے معنون ہے اور جسے قادیانیت مرزا صاحب کا مجموعہ الہامات گردانتی ہے، اس کا مطالعہ کر لیں کہ وہاں پر مندرج مرزا صاحب کی وحی جو ہے وہ کیا ہے۔ تذکرے ہی میں یہ الفاظ موجود ہیں صفحہ نمبر 794 میں، بقول مرزا یہ اس کی وحی ہے۔ کیا وحی ہے؟ صلی اللہ علیہ وعلی محمد، صلی اللہ علیہ وعلی محمد، عیاذا باللہ، اے مرزا تجھ پہ درود ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی۔ پھر تذکرہ ہی میں صفحہ 168 پہ مرزا صاحب نے اپنے لیے ایک مخصوص صیغہ وضع کیا اور اسے اپنی وحی قرار دیا، اور وہ یہ ہے صلو علیک صلحاء العرب و ابدال الشام، تجھ پہ تو عرب کے صالحین اور شام کے ابدال درود بھیجتے ہیں، اور اللہ اپنے عرش پر تیرا ثناخواں ہے۔ سیرت احمدی جلد 3 صفحہ 208 میں مرزا غلام احمد اس قول کو بھی اپنی وحی بتاتا ہے، اور قول یہ ہے، اے محمدی سلسلے کے برگزیدہ مسیح، تجھ پر خدا کا لاکھ لاکھ درود اور لاکھ لاکھ سلام ہو۔ یہ تو ہم نے ایک نمونہ پیش کیا درود کے ان صیغوں کا جو تذکرے میں موجود ہیں اور مرزا صاحب نے اپنی ذات کے لیے وضع کیے ہیں۔ پھر
قادیانیت اعلان تو یہ کرتی ہے کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی شریعت بند ہے، مگر مرزا غلام احمد اور اس کی رعیت قادیانیت کا عمل اس اقرار سے بالکل مختلف ہے۔ تذکرہ جو مرزا غلام احمد کی وحی اور کشف و الہامات کا مجموعہ کہلاتا ہے، اس میں مندرج مرزا غلام احمد کی وحی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اس کے صفحہ 281 پہ یہ نظر آئے گا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ یہ خطاب ربانی مرزا صاحب کے نام پہ ہے، ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ پھر دوسری جگہ یہ جو صورت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس سے مرزا صاحب اپنی وحی بتلاتے ہیں کہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی، تو اپنے رب کی نماز ادا کر اور قربانی کر، تیرا دشمن بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ تذکرہ صفحہ 634۔ اسی تذکرہ میں مرزا غلام احمد اسے بھی اپنی وحی قرار دیتا ہے، غور سے سنیے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دے، آپ کہہ دے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میری اتباع کرو۔ یہ تذکرہ کے صفحہ نمبر 635 میں ہے۔ سبھی مسلمان جانتے ہیں کہ یہ آیت اور یہ خطاب حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہے، مگر مرزا صاحب اسے اپنی وحی بتاتے ہیں۔ ہم نے یہاں تک مرزا صاحب کی وحی سے چند ایسے نمونے ذکر کیے ہیں۔ غور سے سننے والی بات ہے کہ یہاں پر جس الفاظ کو، وحیوں کے جن نمونوں کو ہم نے ذکر کیا، اس کی مثالیں یا نظائر وحی محمدی میں موجود ہیں۔ مرزا کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان خطابات اور ان مکالمات کا مصداق اس کی اپنی ذات ہے۔ پھر قادیانیت کا یہ بھی ایمان ہے کہ جن خطابات و مکالمات سے قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف فرمایا، اور جن نصوص قرآنیہ کا مصداق پوری امت کے ہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس کے برعکس مرزا غلام احمد اور اس کی امت کے ہاں یہ خطابات و مکالمات، ان کا مصداق مرزا غلام احمد ہے۔ ہم نے یہ جو مثالیں ذکر کی ہیں، پوری امت کو علم ہے کہ یہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، مگر قادیانیت اور مرزا صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ان پہ نازل ہونے والی آیات ہیں، اسی لیے تو ان کو تذکرے میں ذکر کیا اور پھر اسے کہا کہ یہ مرزا صاحب کی وحی اور الہامات ہے۔ ہم ابنائے ملت قادیانیت کو دعوت تأمل دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر مذکورہ نصوص جو کہ قرآن حکیم کی ہیں، ان سے اٹھا کر مرزا غلام نے اپنی کتاب تذکرہ میں رکھا ہے اور اسے اپنی وحی قرار دیا ہے، تو اولاً یہ علمی سرقہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ پر کذب و افتراء بھی کہ مرزا اور قادیانیت نے وحی محمدی کو وحی غلامی اور وحی مرزائی قرار دے دیا، کیونکہ یہ وحی قطعی طور پر صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ ہی پر نازل ہوئی، ہرگز 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 مرزا غلام احمد پر نازل نہیں ہوئی۔ اور اسی عمل کو حق اور باطل میں خلط کرنا کہتے ہیں، یہی دجل ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میرے بعد
مدعی نبوت میں کذب بھی ہوگا اور دجل بھی، وہ حق اور باطل کو مکس اپ کرے گا۔ اسی لیے مرزا غلام احمد نے الفاظ اور نصوص قرآنی ہی رکھے اور یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ آیات اس کی وحی ہے۔ تو نصوص کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پہ فٹ کرنا، یعنی ایک آیت جناب محمد رسول اللہ کے لیے نازل ہوئی، خطاب ان کے لیے ہے، اسے کوئی شخص دوسری جگہ فٹ کرے تو اسے الحاد فی آیات اللہ کہا جاتا ہے۔ ہم نے جن نصوص قرآنیہ کا ذکر کیا ہے تذکرہ کے حوالے سے، یہ امر واضح ہے کہ ان کا مصداق اور ان خطابات ربانیہ کے مخاطب جناب محمد رسول اللہ ہیں اور قطعی طور پر وہی ہیں۔ اب ان آیات کا مصداق اور ان ارشادات کا مخاطب مرزا کا اپنے آپ کو ٹھہرانا، اسے ہی الحاد فی آیات اللہ کہتے ہیں، اور الحاد فی آیات اللہ اہل اسلام اور قادیانیت کے ہاں بالاجماع کفر ہے۔ اگر قادیانیت یہ کہتی ہے کہ یہ جو وحی کے نمونے تذکرہ میں مذکور ہیں یہ خود مرزا غلام احمد پر مستقل طور پر نازل ہونے والی وحی ہے، تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ قادیانیت کا یہ عقیدہ اور یہ ضابطہ کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی شریعت کا نزول بند ہے، تو وہ پھر کہاں گیا؟ بلکہ اس وحی کو بند نہ ماننے پر تو خود مرزا غلام احمد قادیانی نے تکفیر کا فتویٰ صادر کیا ہوا ہے۔ الحاصل تذکرہ سے ماخوذ مذکورہ نمونے پھر انہیں مرزا کی وحی قرار دینا یا اس کا مصداق مرزا صاحب کو ٹھہرانا، یہ کفر الحاد کے فتویٰ سے قادیانیت کو نہیں بچا سکتا، بلکہ وہ تو خود اپنے فتویٰ کا خود شکار ہو گئے اور کوئی تعویل یہاں ان کی کارگر نہیں ہو سکتی، کیونکہ وحی محمدی کو وحی مرزا قرار دینا یا ان خطابات کا مصداق مرزا غلام احمد کو ٹھہرانا جو خطابات جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ خاص ہیں، یا اس وحی قرآنی کو جس کے مصداق جناب محمد رسول اللہ ہے اس کا مصداق مرزا غلام احمد کو بتانا، پھر مذکورہ وحی جو کہ تشریعی وحی ہے اسے مرزا غلام احمد کی وحی قرار دینا، تو ان تینوں امور میں ہر امر ایک ایسا شرعی جریمہ ہے جو قائل کو دائرہ اسلام میں نہیں رہنے دیتا۔ نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو دوسرے کی وحی قرار دینا، نہ ہی وحی قرآنی کا مصداق جناب محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو ٹھہرانا، اور نمبر 3 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی تشریعی کو دوبارہ پھر سے ماننا، یعنی وحی تشریعی کے نزول کا قول کرنا۔ تو یہ تینوں امر جو ہیں یہ اہل اسلام کے ہاں اور اہل قادیانیت کے ہاں قائل کو دائرہ اسلام میں نہیں رہنے دیتے۔ تو ہم نے ابھی چند نمونے ایسے ذکر کیے ہیں جو کہ قرآن حکیم کی آیات ہیں
مگر قادیانیت نے انہیں مرزا صاحب کی وحی اور الہامات قرار دیا، اور یہ ہم نے اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ قادیانی ملت کے اہل عقل و خرد تدبر سے کام لیں کہ یہ کیسی وحی ہے جسے قرآن امت مسلمہ جناب محمد الرسول اللہ تو اپنی وحی بتائیں، اور صدیوں بعد آنے والا مرزا غلام احمد قادیانی کہے کہ یہ میری وحی ہے۔ ورنہ مرزائی وحی بنام تذکرہ میں اور بھی بہت کچھ ہے جس میں معمولی تأمل کرنے سے حق اور حقیقت خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ کس طرح مرزا غلام احمد نے وحی ربانی کو اور محبت وحی جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں کھلی جسارتیں کی ہیں۔ تذکرے میں بہت کچھ ایسا ہے جس میں معمولی تأمل سے حق اور حقیقت خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔ پھر ہر تأمل کرنے والے کو اس کا بھی علم ہو جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے وحی ربانی اور وحی ربانی کے محبت حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں کس قدر کھلی کھلی جسارتیں کی ہیں، اور وہ بھی دین کے نام پر، وہ بھی اسلامی اصطلاحات کے استعمال کرتے ہوئے، وہ بھی حضرت کا خادم ہونے کے دعوے پر۔ دراصل بروز ایک ایسا غیر شرعی نظریہ ہے، ایسا خطرناک غیر اسلامی نقطہ نظر ہے کہ اس کا سہارا لے کے مرزا غلام احمد قادیانی نے ان تمام فضائل کو جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے اپنے لیے ثابت کرنے کی ناکام سعی کی ہے۔ اسی لیے ہم نے یہ کہا کہ یہ عقیدہ بروز انتہائی خطرناک نظریہ ہے اور غیر شرعی نظریہ ہے، غیر اسلامی نظریہ ہے، غیر آسمانی نظریہ ہے۔ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اس خادم نے مخدوم سے آگے نکلنے کا دعویٰ بھی کیا جسے اس کی امت نے بھی بلا تحقیق مان لیا، اور پھر شور یہ مچایا کہ مسلمان تقلیدی عقائد پر ہیں اور ہم تحقیقی عقائد پر ہیں۔ بلکہ قادیانیت نے تو جہاں تک دعویٰ کیا کہ محنت سے بننے والا امتی نبی سید الرسل سے بھی آگے نکل سکتا ہے، معاذ اللہ۔ اس بارے میں ہم پہلے ایک حوالہ پیش کر چکے ہیں، مگر اب اس کی ایک مزید مثال مرزا غلام احمد کے اس دعوے سے واضح ہوتی ہے۔ ازالہ اوہام میں، جو کہ روحانی خزائن جلد نمبر 2 صفحہ 473 میں درج ہے، مرزا غلام احمد لکھتا ہے، حضرت پر ابن مریم اور دجال کی حقیقت کاملہ بوجہ نمونہ موجود نہ ہونے کے منکشف نہ ہوئی۔ یعنی چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابن مریم یا دجال کا نمونہ موجود نہیں تھا، اس لیے آپ اس کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے، نہ دجال کے 70 ہاتھ کے گدھے کی اصلی کیفیت کھلی، اور یاجوج و ماجوج کی عمیق حقیقت تک وحی اللہ نے اطلاع دی، نہ دابت الارض کی ماہیت کما حقہ بتائی گئی۔ مرزا کے اس حوالہ کی روح سے معاذ اللہ جناب رسول اللہ ابن مریم کی حقیقت سے ناواقف تھے، آپ دجال کی حقیقت سے بھی ناواقف تھے، آپ دجال کے گدھے کے بارے میں بھی ناواقف تھے،
آپ یاجوج و ماجوج کی گہری تہ سے نابلد تھے، دابۃ الارض کی حقیقت بھی آپ نہیں جانتے تھے۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ ان پانچوں امور کی، بلکہ ان کے علاوہ جملہ امور کی حقیقت کو اولاً اللہ تعالی جو اس کائنات کے خالق ہیں وہی جانتے ہیں، پھر اس میں سے اللہ تعالی جس کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے وہی ان کے اصل حقائق کی خبر ہے، اور اللہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا وہی حقیقت اور حق ہے، اور تا قیامت ان کی حقیقت کو حضور سے بڑھ کر کوئی جاننے والا نہیں ہوگا مگر قادیانیت اور مرزا قادیانی کا عقیدہ۔ اس مذکورہ حوالے سے بھی سامنے آ گیا کہ ان امور کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ ہو سکا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان امور کی حقیقت کا ادراک نہ کر سکے عیاذ باللہ، مگر مرزا کو اس کا پتہ چل گیا۔ قادیانیت کا یہ زعم یقیناً حقیقت پر مبنی نہیں، ہاں یہ مرزا صاحب کی تجدیدات ہیں، یہی وہ لوگوں کو پیش کرتا رہا جو دراصل اللہ اور اس کے رسول کے علم کے مقابلے میں خالص تحریفات ہیں، جو الحاد فی آیات اللہ کے زمرے میں ہے، کیونکہ مذکورہ قرآنی حقائق کو جس طرح اللہ تعالی جانتے ہیں اور اللہ کے علم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے انہیں بیان فرما دیا وہی ان کی حقیقت ہے، وہی ان کی اصل ہے، وہی ان کا بیان حقیقی ہے۔ انہیں ان کے ما سوا پر محمول کرنا اللہ اور رسول کی مخالفت بھی ہے اور سراسر جہالت بھی۔ عجیب امر یہ ہے کہ ایک طرف تو مرزا غلام احمد نبی کریم کے بروز ہونے کا مدعی ہے، تو سوال یہ ہے کہ بروز کو کیسے اصل سے زیادہ علم ہو گیا؟ پھر اصل کو وحی ربانی نے تعلیم دی تو بروز کو کس نے دی؟ حق یہی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان امور کے حقائق نہ کھل سکے اور مرزا غلام احمد پر کھل گئے۔ ہم ابنائے ملت قادیانیت کو دعوت تأمل دیتے ہیں کہ غور کریں کہ کیا مقام و منزلت ہے اور مرتبہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور مدعی بروز اور موجد عقیدہ بروز کس طرح انسانیت کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی لائی ہوئی شریعت سے دور کرنے کی سعی کر رہا ہے۔ اگر ان امور میں جن میں تأمل کی ہم دعوت دے رہے ہیں، یہ جن حقائق کو ہم نے ابھی سامنے رکھا ہے، ان میں کوئی شخص بنظر غائب تھوڑا سا بھی تأمل کر لے، غور و فکر سے کام لے، تو انشاءاللہ خود ہی حق اور سبیل ہدا ان پہ واضح ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم قادیانی امت کو برائے بھلائی اتنی نصیحت ضرور کریں گے کہ اللہ تعالی اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہی حقیقت ہیں، وہی حق ہیں۔ اگر ان کے علاوہ کسی شخص کی کوئی معلومات ہے تو یقیناً وہ وحی ربانی نہیں، کیونکہ وحی ربانی سے بولنے والے
جناب محمد رسول اللہ ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ کہ وہ مصداق ہیں۔ ہاں اگر ان کے علاوہ کوئی شخص کسی کی حقیقت کو اپنے پاس سے بیان کرتا ہے اور پھر دعویٰ کرتا ہے یہ اس کا الہام ہے، تو یہ الہام غیر ربانی ہوگا، غیر رحمانی ہوگا، بلکہ یقیناً یہ الہام شیطانی ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، یہ شیاطین بھی اپنے دوست کو وحیاں کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ اہل اسلام کے ساتھ جھگڑتے رہیں اور انہیں راہ حق سے دور کریں۔ اور جو شیطانی الہام ہو اس کی پہچان یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حقیقت بتائی ہو کوئی شخص اس کے علاوہ اس کی حقیقت بتائے، پھر شیطانی الہام کا شرعی حکم یہ ہے کہ وہ واجب الرد ہے۔ اسی لیے مسلمانوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریفات کو اور ان کی تجدیدات کو قبول نہیں کیا، نہ اس کی شخصیت کو قبول کیا، بلکہ مرزا غلام احمد کی جملہ تعلیمات چاہے وہ انہیں تجدیدات کا نام دے یقیناً تحریفات ہیں۔ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور ان کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی کے اقوال، تحریفات بنام تجدیدات اپنے اس مقالے کے پہلے حصے کو انہی الفاظ پہ ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔